کا ہے اور اللہ کے تعلق میں بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں. وہ تو فنا ہو گیا امت میں سے یہ معیار. اجی چھوٹوں کا کیا کہوے, بڑوں میں سے اکثر معیار ختم, فرد رہ گئے, افرادیت ختم ہو گئی, جمعیت مٹ گئی ان مقام پر. جمعیت ہو تو جمعیت تھی اس پہ پوری, فرد بھی مل جائے. جسے مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج سے 10 سال پہلے تقریباً. سنیے, یہ تنقید کی بات نہیں, ہمیں بچانے کی بات. اگر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ان عمل سے بچے نہیں تو مسلمان کو ہلاک کر دے گا. کوئی شیطان کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی ہاں, کوئی شیطان کی ضرورت نہیں پڑے گی. یاد رکھیے, انسان کسی بھی اختلاط میں جائے لیکن انصاف پہ جائے, انصاف پر جائے. ایسے آپ دیکھیے کوئی نہ بچا, حضور نہ بچے, حضور کی ازواج مطہرات نہ بچی. حضور کو کہا یہ جادوگر ہے, جبکہ ابو جہل نے کہا یہ کیا ہے, کنکریاں سے کنکریاں. سنو, کنکریوں نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے کہا, کیا کہا, یہ جادو. تو میں ابو جہل کو یوں جواب دوں کہ کنکری تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور جادو تو لا الہ الا اللہ پڑھ کے مسلمان ہوا, لیکن خبیث مسلمان نہ ہوا. اگر جادو تھا تو شیطان کا بول بولتے, میرے آقا اور اللہ کا کیوں بول بولتے لا الہ الا اللہ. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو, ازواج مطہرات کا انتخاب اللہ نے کیا ہے, جس کی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو آپ نے گھر میں بٹھایا. آدھا اسلام جس سے پھیلا ہو وہ طیبہ و طاہرہ پر بہتان آیا, نعوذ باللہ, عیاذ باللہ, عیاذ باللہ, تو انہوں نے برا کام کرایا. اور آج تک ظالم جو ہے ایک فرقہ اس پر قائم ہے. جی, یہ مومنوں کی ماں, تو تم کہاں بچ سکتے اور میں کہاں بچ سکتا ہوں. خوب یاد رکھیے کتنا حضور کو رنج ہوا ہوگا. اس رنج کے اندر حضور گمزدہ ہو گئے, ماں عائشہ بیمار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. غور سے سننا, سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے پاس آئے مشورتاً, حضور پہ کیوں بات نہ کھولی کہ آزمائش سے. اللہ اکبر. اس لیے کہ دل کی چھلنیاں جب تک نہیں ہوتی نا تو یاد رکھیے انسان کو حقیقت نصیب نہیں ہوتی, کسوٹیوں سے نہیں گزرتا, وہ کندن نہیں بنتا. آپ تو پہلے سے کندن تھے ماشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا غم نہ کریں, دوسری تو بیوی ہیں. آپ بخاری شریف کو اٹھا کے دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ کہ اللہ کے انتخاب میں چوک نہیں ہوا کرتے. لیکن ایک پریشانی کا عالم حضور پہ کیوں آئے؟ تاکہ درجے بڑھے. اللہ کو دکھانا تھا کہ میرا نبی اس حال میں بھی معجزہ استعمال نہیں کرتا, ہاتھ نہیں اٹھاتا اور صبر اختیار کرتا. چنانچہ اگر آپ کہہ دیتے کہ میری بیوی پاک ہے تو کون مانے بابا؟ صحابہ تو مان جاتے, کافر کیسے مانتے کہ بھائی ہر ایک اپنی بیوی کو پاک کے. اللہ نے آیات نازل فرمائی, اعجاز بخشا. شان نزول میں ماں عائشہ کا ایک اعتبار سے نام آ گیا. کتنی اونچی بات ہے. ھذا بہتان عظیم, یہ بہت بڑا بہتان, بہت بڑا. اور قرآن کا چیلنج ہے کہ ایک آیات تم بنا لو. اب یہ آیات کو جو منکر ہے وہ مسلمان کہاں سے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر صدیق کے گھر آئے. یہ آپ کی بیٹی تھی. ماں کو جب یہ آیات بتا دی گئی, سنیے آپ, عجیب. ابا بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. دیکھیے آپ
اس کو کہتے ہیں نور، اس کو کہتے ہیں سمجھ. کہ ابا جان میں میرے اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس نے میرا بچاؤ کیا. حضور تو غم میں پڑ گئے تھے. آہا کیسے تعصب سے پاک ہیں ان کی زندگیاں. اکرام اور محبت لبالب، حضور کی محبت لبالب، لیکن کہنے کی بات کہہ دی کہ سرکار تو غم میں پڑ گئے تھے، اس لیے میں شکر اللہ کا نہ ادا کروں کہ اس نے میرا بچاؤ کیا. اللہ اکبر کبھی. یہ صحبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آپ کی صحبت کی برکت تھی کہ ایک ایک وجود تعصب سے پاک ہو چکا تھا. وہ کسی کا نہیں تھا، صرف اللہ کے تھے، اور کسی کے تھے تو اللہ کے لیے تھے اور صرف حضور کے طریقے پر تھے. اور ہم میری بات کروں نہ اللہ کے ہیں اور نہ اللہ کے نہیں، اس لیے کسی کے نہیں ہیں، اس لیے حضور کے طریقے پر نہیں ہے. کینے، موکس، عداوت اور بہتان ہو جس کا حساب ایک ایک کو وہاں دینا ہے. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو نہ صرف یہ کہ قرون اولیٰ کے حالات کو سنوارنے کے لیے بھیجا، بلکہ قیامت تک کے حالات کو سنوارنے کے لیے بھیجا تھا. جی ہاں، اس لیے کوئی نقطہ ایسا نہیں جس سے امت کا اتحاد ٹوٹتا ہو، اس سے نہ بچایا ہو، اس سے نہ بچایا ہو. حتیٰ کہ آپ سرسری طور سے جائیں اپنے ذہنیت سے، لیکن میرے آقا کا مقام کوئی سرسری کے اعتبار سے نہیں ہے. چنانچہ ایک صحابی جب محفل بیٹھی ہوئی تھی تو صحابی اپنے جوتے کو ڈھونڈنے لگے. وہ سیدھا دیوار کے نیچے ایک صحابی نے اس کو چھپا دیا تھا. خوش طبعی یعنی دوست تھے اس لیے مذاق جس کو کہتے ہیں خوش طبعی میں چھپا دیا. سرکار نے جب دیکھ لیا تو پریشان ہو گئے. وہ صحابی جب جوتے مل گئے تو صحابی کو کہتے تو نے اپنے بھائی کو پریشان کر دیا، اس لیے کہ پریشانی کے بعد ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تجھے کیا حق ہوتا ہے ایسی مذاق کرتا ہے، یا کہاں مجھے کام تھا پریشان کر دو. کہا تو نے اپنے بھائی کو پریشان کر دیا. خوش طبعی میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا تھا لیکن اندھیرا چھا گیا اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ جس کی شہرت ہے اس کی طرف تو ہو جاتا ہے. جی ہاں، اگر بیوی جھگڑنے پر آتی ہے اور بیوی سے محبت ہے تو ماں سے ٹکرا جاتا ہے. ماں سے محبت ہے اور بیوی بیچاری بے گناہ ہے تو اس کو پیٹ دیتا ہے. تیرے سماج اور تیرے سنسار کے یہی نقصے، اس لیے کہ حضور کی تعلیم سے مسابقت نہیں ہے. اول تعلیم نہیں تو عمل کیا، لیکن تعلیم بھی ہو اور عمل بھی ہو اور وہ بھی اللہ کے لیے ہو. اس لیے ایک تصویر ہے اس دور کی، گھرانوں کی تصویر ہے، سماج کی تصویر ہے، اقتصادی نظام کی تصویر ہے، ہر ادارے کی تصویر ہے، سیاست کی تصویر ہے، اور سچ پوچھو تو مذہب کے میدان کی بھی یہ تصویر ہے. اس لیے کہ مذہب کے نقشے جب ٹوٹتے ہیں تو سارے خاکے ٹوٹ جاتے ہیں. تو تنقید کیا کرتا ہے؟ اقتصادی نظام پر، بازاروں نظام پر، سنساری نظام پر، اس لیے کہ یہ درست مذہب سے ہوتے ہیں. جب دین ہی کی سمجھ ٹوٹ گئی تو تیرا سب چیزوں کا ٹوٹنا خدائے پاک کی قسم یقینی ہے، یقینی. تو میں نے کہا دوستو کہ ہلاکت ہر قدم پہ ہے ہماری، اس لیے کہ بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا. مصیبت تو اس بات کی ہے، بندے کا گناہ معاف نہیں ہوگا. فور سے کسی کو کہہ دیا یہ جادوگر ہے، اگر وہ جادوگر نہیں ہوگا تو کیا مصیبت تجھ پر قیامت پہ ٹوٹے گی یہ تم بتا. اس لیے کہ مسلم پہ بہتان یہ زمین اور آسمان ایک پورے میں رکھ لیجیے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہے، اس سے بھی زیادہ وزنی ہے. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں صحیح معنوں میں مسلمان ہو جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو حقیقی بعض صفات مسلمان کا
شریعت کے فتوے میں اس کو مسلمان کہا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. الحمدللہ یہ فتوے میں